مولانا لفظ صاحب، جب قادیانیوں کے کفریہ عقائد سامنے آئے، اسمبلی ممبران کے سامنے آئے، تو ان کا کیا رد عمل تھا اسمبلی ممبران کا؟ میں اپنی طرف سے کوئی بات کہنے کے بجائے اسی قومی اسمبلی کی کارروائی کا حصہ دیتا ہوں، ان کا حوالہ دیتا ہوں کہ ایک غالباً جمال قریجہ صاحب تھے، یہ حضرت خواجہ غلام فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی گدی کے متعلقین میں سے تھے، اور وہاں اسی رحیم یار خان اسی علاقے کے یہ قومی اسمبلی کے ممبر تھے۔ تو اسمبلی کی کارروائی کے دوران میں مولانا ظفر احمد صاحب انصاری نے گفتگو کے دوران یہ کہہ دیا کہ مرزا غلام محمد صاحب نے فلاں کتاب کے اندر یہ لکھا ہے۔ تو یہ قریجہ صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے چیئرمین صاحب کو، اس وقت وہ سپیکر نہیں تھے، سپیکر ہونے کے باوجود ان کی حیثیت چیئرمین کی تھی کہ وہ اس کمیٹی کے سربراہ تھے، تو ان کو کہا کہ جناب چیئرمین صاحب آپ مولانا ظفر احمد صاحب کو روکیں کہ یہ مرزا قادیانی کو صاحب نہ کہیں۔ مولانا ظفر احمد ذہین آدمی تھے، وہ سمجھ گئے کہ یہ اب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں لوہا گرم ہے۔ انہوں نے آگے چل کر حوالہ دیتے ہوئے پھر کہہ دیا کہ مرزا غلام محمد صاحب نے فلاں کتاب کے اندر لکھا ہے۔ یہ پھر کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا جی میں نے بحیثیت ممبر کے پہلے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ مولانا ظفر احمد صاحب جو ہے وہ مرزا قادیانی کو صاحب نہ کہیں، ہم اسے پسند نہیں کرتے۔ تو اس نے چیئرمین صاحب نے کہا کہ قریجہ صاحب آپ یہ بات کل جب آپ کی باری آئے اس وقت کہیں، اس وقت ان کو بولنے دیں، آپ ان کی گفتگو میں مداخلت نہ کریں۔ تو قریجہ صاحب نے کہا کہ میری درخواست ہے کہ یہ مرزا غلام محمد کو صاحب نہ کہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات بھی آپ کل کہیں، کل اپنی باری آنے پر۔ تو قریجہ صاحب نے کہا کہ کل کیا ہوتا ہے یہ میں ابھی عرض کر دیتا ہوں کہ مولانا ظفر احمد کے نزدیک مرزا غلام محمد قادیانی وہ صاحب ہوگا، میرے نزدیک وہ حرام زادہ تھا۔ یہ قومی اسمبلی کے اندر کہا، ریکارڈ پر موجود ہے، اسمبلی کی وہ جو کارروائی چھپ چکی ہے یہ اس کا باقاعدہ حصہ ہے۔ تو دیکھ کے ایک چاول کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت قادیانی عقائد سننے کے بعد اس وقت قومی اسمبلی کے ارکان کے کیا جذبات تھے، اور اس کا نتیجہ وہی کہ ایک اسمبلی کے ممبر نے ان کے حق میں ووٹ نہیں دیا۔ ان سے تو آدمی ٹوٹے، اور اللہ کا فضل ہے کہ وہ ثابت قدم رہے اور ایسا فیصلہ دیا کہ جس پر رب کریم کی رحمت کے فرشتے بھی جھوم اٹھے۔